وزیر نہ بنے. نواز شریف کا اختلاف کیا وہ سارے کچھ جانتے ہوتے ہیں. اس کے بعد مجھے مخالفہ آپ کہتے ہیں اے عہدے لے لو نہیں آیا. الیکشن جیت گئے پھر عہدے آئے جیت نہ گیا. پھر مخالف بیٹھے رہتے ہیں ساری پاس پڑی. وہ کبھی بے نظیر نال، کبھی چوری شجاعت نال، کبھی جنرل مشرف نال، کبھی عمران خان نال. سب کوئی نہیں یہی فرق. صوبائی اسمبلی میں 26,000 جتنے ہیں. پاکستان کی ایک مثال علاقے کے لوگوں کو دسو ایم ایل اے ایم پی 2019 کا فرق ہوتا. تنخواہ دیکھو اور منات دیکھو. میں کیا حل نہ لینا. پاکستان کی کوئی مثال نہیں کوئی ایم ایل اے ایم پی بنے ہوئے اس حلف نہ رہے. میں ہوں لا کے بیٹھا رہے کہ نہ رہنا اور نہ رہنا. ایک چھوٹی چیز نہیں ہونی ایم پی اے. لوگ اربوں روپے لاتے ہیں. میں نہ لینا. سو جیسے کوئی نادان لوگ کدی ادھر پھسلتے کدی ادھر پھسلتے ہیں کدی کچھ ہنج لکھنے ہوں ہنج لکھنے. یار میں ہاسا آتا ہے لوگ میرے کو اپنا ہی خمیر بیچتے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. عید میرا اپنا علاقہ آج حاجی صاحب بلایا اور میں خود بڑا مشکور ہے. ایک دم بہت زیادہ کٹ ہو گیا. میں کہ ہاسے ہاسے تو کہہ دینا کہ بیٹھک ہونی چاہیے. نہیں بہت ان کے پیچھے دوست کھڑے. میں سارے کا شکریہ ادا کرنا چاہنا. میں کسی بازار نکل جاؤں تو کسی لوگوں کی حالت ملے کرو. کسی بازار پاکستان کے کسی کونے میں ہوں پچھلے پشاور گیا کی حالات سنتے جی میں نال کوئی دوست آئے بلکہ پٹھان پشتون نے بھی ہے پیڑھی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ کھڑے ہو کے تو سلام کرتے ہیں پشتون. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیتی یہ میری خواہش ہے یہ میری التجا ہے. میری اوقات کو بڑھ کے عزت دیتی. اس ہم قائم دائم رکھنے واسطے میں بھی اپنے مقام سے کھڑا ہوں. تسی میرا ساتھ ہے اور مہربان کر کے ایک گل سنو کچھ نہیں ہونا. کوئی قیامت کسی سے نہیں آنی. آج بھی اللہ تعالی کے کرم آئی جی کوئی ہیرا پھیری کوئی کھانے کے جائے میں اس کا کھڑا ہو جانا اللہ تعالی کے کرم نال سرکاری افسر اس کو پاس کر دیں. کسی نے کوئی قیامت نہیں آنی. کسی نے کوئی مربے نہیں ملنے. کسی نے بخشایا نہیں جا سکتا. اپنے مقام پہ کھڑے ہو تاکہ انشاءاللہ تعالی اسی بہتر وقت کا انتظار کریے. میں سمجھے کہ ہاں جب میں وقت آئے پھر تو مشورہ کے ساتھ دے جانا. اور جس طرح سے میں ٹی وی انٹرویوز کیا کہ میری وہ ووٹاں نہیں کٹی ہوئی ہیں جہاں لوگاں پائیاں. جس وقت بھی پورا کرکٹ نکل جیت نشان دی لوگاں میرے کو پہ نہیں کس طرح پاڑے گیا تو وہ لوگوں میں نے دیکھا. اس کے باوجود میں قومی اسمبلی 1,33,000 ووٹ پہ یار. میں اپنے ٹی وی کے انٹرویو سے میں کہا یار میں پاکستان کا ایک سیاستدان دسو جساں آزاد حیثیت 1,33,000 ووٹ ملے. اس کا کرنے یہ تھوڑا مہربانی. میں نے ایک سیاستدان دسو جساں 1,33,000 قومی ملے ہوئے 54,000 صوبائی اسمبلی ملے ہوئے. جس طرح اتنی مخلوق خدا ہوئے ہیرت پھیری کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ جڑے ہر موقع اور محل کے مطابق اپنا رنگ تبدیل کرنے والے تھے انہیں فکر نہ کرو. ہیرا پھیرنے والے فکر نہ کرو. جس کی جنگ نکلے سب کو لوگ اسلام دینے والے ہیں انہیں فکر نہ کرو. اپنے ضمیر اور خمیر کا خیال رکھو. اپنے علاقے کا خیال رکھو اور اپنے بیٹے اپنے بھائی کے نال کھڑے ہو. اسی چیز ہے اسی اس ملک کی بہتری ہے. اس علاقے کی بہتری ہے. اس دھرتی کی بہتری. میں توقع رکھنا اس سے
صرف بزرگ نہیں، بزرگوں کی کون ضرورت ہے کہ ایک جو لوگ بیٹھے ہیں کہ تیرے والد آتے سن کیوں داڑھی کو 40 سال 50 سال کو بالکل بالکل میں سب کو پہلے لے گیا تو میں لگتا ہے کہ بابے آدم نے کو گزر نہ لو میرا دوست لیجیے میں علاقے کے نوجوانوں کو کہہ رہا میں بڑی خوشی کہ ایک نئی پود آ رہی اس علاقے کی طاقت ہے ان تو سب پیدا ہی نہ ہو سکتے مگر علاقے کے نوجوانوں ذرا بزرگوں کو پوچھو کہ 85 اس علاقے کی کی عادت سی ڈومر خدا نہ خاصا کوئی بیمار ہو جاتا سی منجیاں تے جا کے پیدل چکری کرتے سن جوڑنے تک پیدل بجلی پل اسپتال خیر گندی گل ہے تسی آئندہ نوجوان اس علاقے دی مستقبل ہو تو میرے نال بھی کھڑا ہونا حق اور سچ اگر میں بھی حق اور سچ تو علیحدہ ہو گیا تو تسی میرے کو علیحدہ ہو جاؤ مگر حق نہ کھڑے ہیں پھر میرے نال کھڑے ہو اپنے خاندانوں کو میرے نال کھڑے کرو بچے تیرے بہت سارے بکھانا شوق ہو رہی ہے ہمیشہ کہنا کہ بچے کا الیکشن ہو گئے تو میں سب سے زیادہ ووٹ لاؤں کہ بچے سب سے زیادہ شوق ہوتا تو میں اپیل کرتا ہوں بزرگاں نوجواناں میرے اصلاح کو میرے اور میرے بزرگوں جو نوجوان درمیان انہاں بھی اور بچیاں بھی کہ ہاتھ کی چھت پا کے بالکل اپنے مقام پہ کھڑے رہو میرا بندہ بڑے میدان میں اپنے مقام پہ کھڑا ہے اس کی عزت ہے جس نے موٹا کھول دیتا اس کی کوئی موقع نہیں اس کی نہ موقع گھاڑی چاہیے نہ موقع وقتی طور پہ شاید ہلا شاہ کو کاٹ دے اللہ تعالیٰ تو قائم و قائم رکھے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے میں حاجی مسلم صاحب کو ایک کیسی پر ہوں سوچا نہیں میں کہ یہ بھی خیال رکھے اگر کوئی بدو گہنے تھے تیار کر لو تو 2 منٹ ڈومر سے تو آما تھے میں یہ سارے نہ کہ بھائی بدو کر لو تو چلو سیالکوٹ یا لاہور کے فرنٹ تھے کہ کراڑوں کا مقابلہ کریے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تھوڑے خاندان سمیت اپنی حفظ و مانش رکھے اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو سچ اور حق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے علاقہ کھانسواں زندہ باد پاکستان پائندہ باد حاجی صاحب کی طرف سے باہر کے تمام موجود مہمانوں کے لیے مقامی علاقے کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے یہ لیفٹ سائڈ جو اوپر جگہ ہائٹ پہ وہاں پر کھانا لگا ہوا ہے کئی تمام موجود مہمان گیٹ سے باہر جا کے اوپر میرے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ایک پبلک میٹنگ تھی اور بڑا کراؤڈ تھا یہاں پہ لیکن بہرحال لوگوں سے ملنے جلنے آئے لیکن ہم نے ان سے بات کی ہے کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون دنیا بھی سنتی ہے اور ان کی بات میں اثر بھی ہے چوہدری صاحب بہت شکریہ اے آر وائی نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ ملک کی موجودہ صورتحال بھارت جارحیت کرتا ہے پھر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے پھر ہم گڈ جسٹر کے طور پر بھارتی پائلٹ کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں کس نے کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر تو پاکستان ایئر فورس نے گین کیا جنہوں نے بڑی بہادری سے پاکستان کے اسکائز کا دفاع کیا اور ہمارے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے اور اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا جو سب موجودہ صورتحال میں پاکستانی قوم کا جذبہ آپ نے دیکھا لوگوں کا جذبہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے کے بعد قوم دوبارہ بیدار ہوئی ہے نہیں قوم میں یہ جذبہ تو ہمیشہ سے رہا ہے خواہ 1947 ہو 65 کی جنگ ہو 71 کی جنگ ہو قوم تو کبھی پیچھے نہیں رہی ہمیشہ جو ناکامی رہی ہے یا فیلئر رہا ہے وہ لیڈرشپ کی رہی ہے سو مجھے تو کبھی شک نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے بعد
कि पाकिस्तानी कौम के जैसे तो कोई कौम नहीं। तो साहब, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, उनके त्यारे पाकिस्तान में आकर पे लोड फेंक के गए, इस हवाले से क्या कहिएगा कि आलमी दुनिया क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है? देखिए, मैं अहम हुकूमती ओहदे में रहा हूँ, हमें हक़ाइक़ का सामना रखना चाहिए, हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे, मेरे बहुत करीबी तल्लुक़ बहुत से ममालिक की लीडरशिप के साथ रहे हैं, मगर अगर आप मुझसे बिल्कुल बेदरेग सवाल पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि 101% अगर कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हो सकता है और है तो वो तुर्की। बाकी चीन भी हमारे साथ है, और भी ममालिक हैं, मैं ज़्यादा तफसील में न जाऊँ, मगर जिस तरह तुर्की हमारे साथ खड़ा हो सकता है, जिस तरह ख्वाहिश पाकिस्तान की आवाम की है, वो सिर्फ तुर्की खड़ा रहेगा और है, और मुझे यकीन है कि आइंदा भी रहेगा। मौजूदा सूरत हाल में आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है भारत को, आप समझते हैं कि वो दोबारा जसारत करेगा, या ठीक ठाक पाकिस्तान ने उसको जवाब दे दिया कि हम भी एक एटमी ताकत है और बदला और जवाब दे सकते हैं? देखिए, ये लंबी बहस हो जाएगी, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं तो अरसे दराज से ये कहता हूँ, और मियां नवाज शरीफ के सामने मीटिंग्स में बारहा कहा है कि हमें हिंदुस्तान की हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। कईयों का सामने मंशूर है पाकिस्तान की बर्बादी, खुदा न खास्ता, और कई अंदर से। जो भी जमात हिंदुस्तान की है वो पाकिस्तान के बारे में कोई नर्म रवैया नहीं रखती, और उसका सबसे बड़ा इज़हार तो ये देखें कि मोदी वहाँ कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं है, मगर जो लोग उससे सख्त नालाम भी हैं वो भी उसके पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे में उसके साथ खड़े हैं। और फिर वहाँ पाकिस्तान को गाली गलौज करके उसकी तबाही और बर्बादी, खुदा न खास्ता के किस्से बयान करके वोट लाते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हिंदुस्तान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की जाती। हाँ, एक हल्का है जो समझता है, उस हल्के में मैं भी शामिल हूँ कि हिंदुस्तान से कोई बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती, मगर ये इलेक्शन का इशू नहीं है। हम इसको जल्द से जुलूसों में इसका इजहार नहीं करते। बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी भी है जो चाहती है कि अमन होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें एक तो जो जंगी हवाले से जो इक़दाम करने हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़े मसर अंदाज से किए हैं, मगर जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और जो सियासी वॉरफेयर है उसके लिए सही तौर पर हम तैयार नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा है कि खा ये पायलट का वापस करना हो या चंद और इक़दाम हैं, बार बार प्राइम मिनिस्टर का खुद टीवी पे आ जाना और तकरीबन अमन के लिए मिन्नतें करना, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर सुनने वाला हो तो ये अच्छे इक़दाम हैं, मगर उन पे तो ये असर इसका मनफी होता है। इसलिए बजाय इसके अपना दिफा मजबूत करो, जहाँ कोई किसी हवाले से भी इंटरवेंशन आए उसका मुकाबला करो और कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक पे इकट्ठा करो। तो सर, अब मुल्की मीडिया आपसे बहुत ज़्यादा अटैच भी है और याद भी करता है आपसे। इस सारे तनाज़र में अगर भारतीय मीडिया को देखें तो वो उसका तो पूरी दुनिया में उसकी जग हसाई हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने किस कदर मैच्योरनेस का, संजीदगी का मुजाहरा किया इस सारे? इसमें तो शक ही कोई नहीं है जी कि पाकिस्तान मीडिया, देखें, इंडियन मीडिया ख़ासकर इन इश्यूज़ पे टोटल कंट्रोल करता है इंडिया की एजेंसीज और इंडिया की हुकूमत। वो जो लाइन देती हैं, झूठ या सच, उसी पे चलती है। यहाँ न वो लाइन है न गाइडेंस है। इसके बावजूद पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरह बड़े नस्ब अंदाज से मुकाबला किया है उस हिंदुस्तान के झूठ का, और हक़ाइक़ सिर्फ पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं दुनिया के सामने रखे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही काबिल सताइश है। और निसार अली खान यहाँ पे अपने इलाके में विजिट के लिए आए थे और एयरवाई न्यूज़ से उन्होंने दूसरी गुफ्तगू की।
थोड़ी राह छोड़े नहीं भाई जी। पेज में सही ठीक ठीक ठीक